الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 40 روزہ محفل ایثار ثواب کا آج یہ سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے. کیونکہ لائٹ کی وجہ سے ڈسٹینس کی اب وقت زیادہ باقی رہتی ہے، تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ محفل کی صورت بنا لیں اور محفل کے آداب کو محفوظ رکھیں تاکہ ہم اپنے وقت مناسب پر اس کے عروج تک پہنچ سکیں. محفل ایثار ثواب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا. قاری محمد احتشام تلاوت سے محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العلي العظيم. شام ویڈیو بنانی ہے، میں جاؤں گا جب اگر نعت پڑھنی ہے تو. کلام پاک سے آج کی اس مبارک محفل کا آغاز ہو چکا. تمام حضرات درود پاک میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تاکہ اپنے باری تعالیٰ اور ذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ میرے نصیب کی بات ہے. صلوا علیہ وآلہ
اور تیرے آگے شوہ طبیل لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. برکت لینے کی خاطر اور جو حضرت قبلہ بھائی سردار غلام ظہور صاحب قریشی کے ہمارے سب کچھ ہی تھے، ان سے جو وعدہ کیا کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مکان رہے، بلکہ جہاں بھی رہے تو اس کا مطلب 40 دن تک ریگولرلی ان کو ضرور پیش کریں گے اور ان کی برکات لیں گے انشاءاللہ. تو بس میں اپنے 2-3 اشعار اللہ رسول کے ذکر کے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک رسول اللہ لا الہ الا اللہ. جد مٹی دے کھڈونے ڈے جانا روڈ جانی دور جانا پھر اے ہوئی کہندیاں لے جانا پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ. جڑا بیجئی اوئی وڈنائی جڑا چڑھیائے دن او ڈبنائی جڑا بیجی آئی اوئی وڈنائی. اے میں دل لائی ایتھے جھلیا توں پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑے پریشان کن حالات ہیں جن کے گھر سے گھر والے چلے جائیں ان کے دلوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کتنی مشکل گزار رہے ہوتے ہیں، اور جن کے ایسے اللہ کے ولی چلے جائیں ان کو دگنا غم ہوتا ہے. ہمارے دل غموں سے پھٹے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، پر اللہ رسول کا آرڈر سر آنکھوں پر ہے. کائنات کا رب فرماتا ہے، کائنات کے نبی فرماتے ہیں جب دل پھٹ جائیں ان کی مرہم پٹی حکیموں سے ڈاکٹر سے نہیں ہوتی بلکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ. اللہ نبی کے ذکر دلوں کی مرہم پٹی بن جایا کرتے ہیں. اللہ کا ذکر کیا، آئیے مل کر پیارے نبی کا پیارا ذکر کریں. خدا فرمائے یا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے بولو بولو
فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے نے اذاناں وچ نمازاں وچ دروداں وچ سلاماں وچ اذاناں وچ نمازاں وچ دروداں وچ سلاماں وچ کافر کہنے لگے والابتر، نعوذ باللہ، ابتر کا معنی ہوتا ہے بے نام و نشان ہونے والا، بے نسلہ ہونے والا۔ کائنات کے رب نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ ڈٹ کر جم کر ان کا مقابلہ فرماتے رہیں، سامنے آپ ہوں گے، پیچھے میں خود رب کریم ہوں گا۔ اور فرمایا حدیث قدسی میں فرمایا اذا ذکرت ذکرت معیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی دنیا کا قانون کچھ اور ہے، ان کا نام ان کی اولاد سے، نسلوں سے، بیٹوں سے چلایا کرتا ہوں میں، پر اے میرے حبیب آپ کی شان بڑی امتیازی شان ہے، آپ سب سے بلند مقام والے ہیں، آپ ہی کی شان نے ہم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سارے بولو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پھر بولو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج صحرا آپ کے جبین مقدس پر، سر انور پر سجا کر ہم نے اعلان فرما دیا، جو آپ کو نعوذ باللہ بے نام و نشان کہنے والے ہیں ان کی بکواسیں ختم، ان کے نام ختم، نسلیں مٹ جائیں گی۔ آپ کا نام تو ہم نے اپنے نام کے ساتھ یوں جوڑ دیا، اذان ہوگی جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ لوگ کہیں گے، وہیں موذن جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے میں ان کی اذان قبول نہیں کروں گا۔ نکاح کی مجلس ہوگی، جنازہ ہوگا، کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی موقع ہوگا، درود و سلام ہوگا، قرآن اور اذکار ورد و وظائف ہوں گے۔ اے میرے حبیب جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں تیرا ذکر بھی لازمن کیا جائے گا، اس لیے میں کہا کرتا ہوں اذاناں وچ نمازاں وچ دروداں وچ سلاماں وچ اذاناں وچ نمازاں وچ دروداں وچ سلاماں وچ جڑے گونجے تے گونجن گے ترانے سارے تیرے نے۔ اتفاق کہ ہمیں اتنا غم، ہر وقت آنکھوں میں نم، لیکن یہ جو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں نا تو پھر وہ پانی اندر گرتا رہتا ہے گلے میں، پھر مسلسل قبلہ ابا جی حضور، اماں جی حضور کی توجہات کریمہ کے صدقے صبح شام 2-2 3-3 ابھی بھی میں بیان کر کے آیا، ایک جوان بیٹا اس کی سالانہ برسی تھی، اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد کے غم نہ دکھائے، لیکن ایک دن یہ چیزیں ہیں دنیا کے اندر۔ ابھی ایک بڑے دکھ کی خبر، کنز الایمان میرے ادارے مسجد میں ایک عورت، جوان عورت، بڑی خوبصورت عورت، رزق کی تنگی، 5 بیٹے، شوہر سے جھگڑا ہوا اور گھر سے نکلی، بچوں کو چھوڑ دیا اور اتنی پریشان کہ وہ گاڑی کی لین کے اوپر اسے سر رکھا، گاڑی بالکل قریب تھی، لوگ چیخے چلائے، دراصل میرے اللہ رسول نے بچانا تھا، ادھر گاڑی نے بھی کچھ بریک لگائی، ادھر لوگوں نے کھینچا۔ یہ حالات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت سے امان عطا فرمائے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ اے ہمارے برادر اکبر حضرت قبلہ لالا صوبیدار غلام رسول صاحب قریشی رحمت اللہ، ہمارے سلام قبول فرمائیے اور اپنے خوبصورت جوابات سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیجئے۔ اب میں حسب دستور علامہ مفتی احمد رضا بریلوی قریشی القمری سے میں گزارش کروں گا کہ میرا گھر بھی ساتھ نہیں دے رہا تو جو درس قرآن و حدیث پاک جتنا ہو سکے وہ دیں، اور آج یہ کوشش کریں کہ ٹائم کا خیال نہ رکھیں، میں نے مجبوراً جانا ہے، میں چلا جاؤں گا، آپ 9:05 جہاں تک اللہ رسول کو منظور ہوگا اور وہ خوش ہو کے جائے ہمارے حق میں دعائے مغفرت کر کے جائے، ہم ان کو سلوٹر دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ بے شک بے شک بے شک۔
الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك یا حبیبی یا جد الحسن والحسین. آج شاید چاند نظر آ گیا ہو تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما کو سلوٹ کریں اور یہ کہیں الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیبی یا جد الحسن والحسین. ان کے سلام کی برکت سے پوری دنیا جگمگا جائے. بے شک. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الله سبحان الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وسيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وسلم على جميع. آج کے درس حدیث میں ارادہ تو یہ تھا کہ دو احادیث مبارکہ پیش کی جائیں اور ان کے متعلق کچھ ضروری اور اہم گفتگو وہ بھی کی جائے، لیکن ظاہر ہے کہ لائٹ کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوئی تو زیادہ تفصیلات تو پیش نہیں ہو سکے گی، کچھ آج ہوگی اور کچھ وضاحت انشاءاللہ اسی حدیث مبارکہ کل ہوگی. ادھر آ جائے. سب سے پہلی روایت جو مشکات المصابیح کی سب سے پہلی روایت ہے اور اسی طرح اکثر کتب احادیث میں محدثین کرام پہلی روایت یہی لائے. بطور برکت اس کو پڑھ کے اپنے کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علیہ. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک جس نے جو کیا اور جس چیز کی نیت کی پس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے ہجرت کی دنیا کی طرف وہ اسی کو پہنچا یا کسی عورت کی طرف اس لیے کہ وہ اس سے نکاح کر لے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کے لیے جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی تھی. اس حدیث پاک کا مفہوم بالکل واضح ہے، زیادہ کلام کی ضرورت نہیں ہے. کچھ ضروری باتیں تھیں لیکن وہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مشکات المصابیح میں اس کے آگے لکھا ہوا متفق علیہ کہ یہ حدیث پاک وہ حدیث پاک ہے کہ جس کو حضرت سیدنا امام بخاری اور حضرت امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی صحاح کے اندر نقل کیا ہے. اب کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرنے میں مفرد ہیں، تنہا ہیں، اکیلے.
تو اس کی سند کے حوالے سے بڑی اہم بات مجھے کرنی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے جو فن حدیث سے، فن اصول حدیث سے بالکل کورے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اس کی سند بڑے کام کی سند ہے. تمام محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ حدیث پاک، ظاہر ہے کہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا تو ظاہر حدیث پاک تو صحیح ہے. سارے کے سارے رجال اس کے امام بخاری پر ثقہ ہیں، اور جو حدیث صحیح کی شرائط ہیں وہ سب کی سب اس میں پائی جاتی ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ یہ حدیث پاک اپنی سند کے اعتبار سے غریب ہے. تو عرف عام میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اہل سنت اپنے موقف میں حدیث غریب پیش کرتے ہیں، تو گویا حدیث غریب یعنی کسی حدیث کا غریب ہونا، وہ اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے اس کی سند کے اندر کوئی عیب آ گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ یہ حدیث پاک اس کو امام بخاری نے روایت کیا، امام مسلم نے روایت کیا، اور یہ حدیث بھی غریب ہے، اور غریب ہونے کے باوجود یہ حدیث صحیح ہے. تو پتہ چلا کہ حدیث کی صحت کا حدیث کے غریب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. حدیث غریب اس کی بات الگ ہے، اس کی بحث الگ ہے، اور کسی حدیث کا صحیح ہونا یہ بات بالکل الگ ہے. میں بالکل مختصر انداز میں بطور اشارہ بس یہ بات کر کے آگے نکل جاؤں گا کہ حدیث غریب اس کا تعلق تعدد روات سے ہوتا ہے کہ اس کی سند کے اندر راوی کتنے ہیں، اور حدیث صحیح کے لیے تعدد روات، اس سے حدیث صحیح کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. صحت کے اندر یہ بات نہیں کی جاتی کہ راوی 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 10 ہے، 20 ہے، اس سے کسی قسم کا تعلق نہیں، بلکہ صحت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھلے 1 ہے اس کی صحت کیسی ہے، آیا ثقہ بھی ہے کہ غیر ثقہ ہے. صحت کا دار و مدار اس کے حالات پر ہے، اور غرابت کا ہونا یا اس کا مشہور ہونا یا اس کا عزیز ہونا، اس کا دار و مدار اس کی تعداد پر ہے. تو گویا تعداد کے اعتبار سے حدیث غریب ہے، لیکن حدیث پاک اپنی سند کے اعتبار سے یہ بالکل صحیح ہے. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ کسی بھی حدیث پاک کا غریب ہونا یہ اس کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ حدیث غریب کا صحیح ہونا یہ بھی ممکن ہے. بلکہ ممکن کیا، سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری شریف اس کی پہلی حدیث غریب ہے، اور غریب ہونے کے باوجود صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو آج کی ہماری مرکزی حدیث پاک ہے دامن وقت میں، جو کہ بالکل گنجائش نہیں، تو ہم اس کا ترجمہ ہی پیش کریں گے. کل کی نشست میں انشاءاللہ چونکہ بہت سارے امور اس سے ثابت ہوتے ہیں اور یہ وضاحت طلب حدیث پاک ہے، کل کی نشست میں انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحت کی جائے گی. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ شخص ایسا ہے کہ جس کے کپڑے انتہائی سفید ہیں، بالکل سفید ہیں کہ ان کے اوپر ذرا سی بھی سیاہی یا کسی اور رنگ کی ملاوٹ نہیں ہے، بالکل سفید ہیں. اور فرماتے ہیں شدید سواد الشعر کہ اس کے سر کے بال بالکل سیاہ ہیں، اتنے سیاہ ہیں کہ ان کے اندر کہیں بھی سفیدی نظر نہیں آتی، گویا بھرپور جوان ہے. اور فرماتے ہیں لا یرا علیہ آثار السفر کہ اس کے کپڑوں سے یا اس کے ہولیے سے یا اس کی ذات سے بالکل ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ مسافر ہے یا کہیں دور سے آیا ہے. کیونکہ جب انسان سفر کرتا ہے تو اس کے کپڑوں پر، چہرے پر، بالوں پر کہیں نہ کہیں سفر کے آثار موجود ہوتے ہیں، خاکہ، مٹی، تھکاوٹ، یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں. لیکن یہ آنے والا شخص ایسا تھا کہ مدینہ شریف کے اندر آیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کپڑے بھی سفید ہیں، بال بھی کالے ہیں، اور اس پر کوئی بھی آثار سفر بھی معلوم نہیں ہوتے. اور کمال کی بات اور تعجب میں ڈالنے والی بات یہ ہے کہ اگر مسافر نہیں ہے تو پھر یہیں کا ہوگا، مدینہ شریف میں رہنے والا ہوگا. فرماتے ہیں لا یعرفہ منا احد، ہمیں اس چیز نے حیرانگی میں ڈال دیا کہ
کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی نہ اس کو جانتا تھا نہ اس کو پہچانتا تھا. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ مسافر نہیں لگتا تھا. فرماتے ہیں حتی جلسا الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا. اور بیٹھنے کی کیفیت کو بیان کیا، چار زانوں ہو کر بیٹھا، یہاں تک کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو ملا دیا. اور آگے فرمایا وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اس نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک رانوں کے اوپر ایسے رکھ دیا. وقال، اس کے بعد عرض کی، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اخبرنی عن الاسلام، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق بتائیے کہ اسلام کیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تبارک و تعالی، وان محمدا رسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کہ تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے استطاعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے طاقت دی ہے تو تو اس کے گھر کا حج ادا کرے. یہ اسلام ہے. تو اس نے آگے سے عرض کی قال صدقتا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بالکل سچ کہا. اب حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں فعجبنا لہو یسألہ فیصدقہ، فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات نے تعجب میں ڈال دیا کہ کیسا عجیب آدمی ہے، خود ہی سوال کرتا ہے اور جواب سن کر خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے. کیونکہ کسی بات کی تصدیق وہی کر سکتا ہے جو اس بات کو جانتا ہو. کہتے ہیں کہ ہم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیسا آدمی ہے، اگر اس کو پہلے سے ان باتوں کا علم ہے تو یہ آ کر سوال کیوں کر رہا ہے، اور اگر سوال کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو علم نہیں تھا. جب علم نہیں تھا تو یہ تصدیق کیسے کر رہا ہے. لیکن چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا اور سرکار اس کو جواب بھی عطا فرما رہے تھے، اس لیے ہم دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آگے فرمایا قال فاخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے. قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. قال صدقت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے ملائکہ، اس کی کتابیں، اس کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور ہر خیر اور شر اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرے کہ ہر خیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہر شر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے تو تو مومن ہے، یہ تیرا ایمان ہے. تو اس نے پھر کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بالکل سچ کہا. اب حضرت عمر بن خطاب پھر اسی طرح تعجب میں ہے کہ عجیب آدمی ہے، پوچھ بھی رہا ہے ساتھ ساتھ تصدیق بھی کر رہا ہے. بہرحال پھر اس نے آگے سے عرض کی فاخبرنی عن الاحسان، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ بتائیے احسان کیا ہے، اخلاص کیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اے پوچھنے والے، اے سائل، بات یہ ہے کہ تو جو سوال کر رہا ہے کہ ایمان کیا ہے یا احسان کیا ہے، تو سن لے، احسان اس کو کہتے ہیں یہ کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس طرح عبادت کرے کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. بس اگر تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہا تو کم از کم اپنے دل میں یہ گمان رکھ کہ تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ اگر تیرا عقیدہ ہے اور یہ تیرا ذوق ہے تو سمجھ لے یہی احسان ہے اور یہی اخلاص ہے. اس کے بعد اس نے عرض کی فاخبرنی عن الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قیامت کے وقت کی خبر دیجئے کہ قیامت کس سن میں آئے گی اور کس وقت آئے گی. کھلا کھلا سوال کر دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل، کہ اے پوچھنے والے تو بھی جانتا ہے کہ جو مسئول ہے وہ سائل سے اعلم نہیں ہے. جو مسئول ہے
وہ سائل سے اعلم نہیں ہے. یہ بات کر کے یہیں پر ہم چھوڑ رہے ہیں, انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی وضاحت کریں گے. تو آگے انہوں نے عرض کی فاخبرنی عن اماراتها کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ٹھیک ہے آپ حکمت خدا بندی کے پیش نظر یہ تو نہیں بتا رہے کہ قیامت کب آئے گی, لیکن کم از کم اس کی نشانیاں بتا دیجئے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں. تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها, ان تلد الامۃ ربتها, یہ کہ ایک وقت آئے گا تو دیکھے گا کہ لونڈیاں ہوں گی لیکن ان سے ان کے رب یعنی ان کے مالک پیدا ہوں گے. تو دیکھے گا وَأَن تَرَى الْجَفَاةَ کہ ننگے پیروں والے ہوں گے, العراتا ننگے بدن والے ہوں گے, العالتا فقیر ہوں گے, رعاء الشاءتا بکریاں چرانے والے ہوں گے, یتطاولون فی البنیان اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کیا کریں گے. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. قال ثم انطلق, فرمایا کہ پھر وہ چلے گئے, اٹھے اور نکل گئے. فلبثت ملیا, حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ٹھہرا رہا. ثم قال لی یا عمر, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر اتدری من السائل, یہ تو بتا کہ کیا تو جانتا تھا کہ یہ سوال کرنے والا کون ہے جس کے بارے میں اتنے تعجب کا شکار تھا. یہ پہلے تم نے کبھی اس کو نہیں دیکھا, کیا اس کو پہچانتے ہو, کیا اس کو جانتے ہو؟ تو قلت اللہ ورسولہ اعلم, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ہی بہتر جانتے ہیں یا آپ کا خدا بہتر جانتا ہے, میں تو نہیں جانتا. قال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, فرمایا کہ اے عمر سن لو, یہ حضرت جبریل تھے جو اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکے, تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکے. رواہ مسلم, اس کو حضرت امام مسلم نے روایت کیا. اور رواہ ابو ہریرہ تھا, اور اس کا ایک اور طرق جو کہ بخاری شریف کے اندر آیا. فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا مع اختلاف, تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے, وفیہ واذا رأیت الحفاۃ, اور وہ اختلاف یہ ہے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے پوچھنے والے, جب تو دیکھے گا کہ ننگے پیروں والے, ننگے جسم والے, اور وہ آنکھوں سے اندھے ہوں گے, کانوں سے بہرے ہوں گے, لیکن وہ کیا کریں گے, وہ پوری زمین پر بادشاہت کر رہے ہوں گے, زمین کے بادشاہ بن چکے ہوں گے. فی خمس لا یعلمہن الا اللہ, اور 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم فقط اللہ تبارک و تعالی کو ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی, ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث, الآیہ متفق علیہ, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہی یہ علم ہے کہ قیامت کب آئے گی, اور اسی طرح بارش نے کب نازل ہونا ہے. اور یہ پوری آیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی. یہ طرق جو ہے یہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. اس سے پہلے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت تھی وہ مسلم شریف کے اندر ہے, لیکن یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اضافہ ہے یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے. چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی اس لیے ہم نے آج اس حدیث پاک کا فقط ترجمہ پیش کر دیا. اس میں بہت زیادہ تفاصیل ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں. انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں اسی کی وضاحت ہوگی اور جو ہمارے عقائد ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس سے ثابت ہوں گے, اور بہت سے علمی پہلو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر بیان فرمائے ان کی وضاحت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں متن حدیث کی اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تمام تر برکت رحمت نصیب فرمائے اور احادیث مبارکہ پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. سلام کی چند اشعار پیش کریں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ابر جود و کرم کس پہ برسا نہیں, تیرا لطف و کرم کس پہ دیکھا نہیں. کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں, ایک میرا ہی رحمت پہ تاب
کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا اس حسن ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں اور سلام ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود ان کی اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا جد الحسن والحسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم یا اللہ کریم ہم نے اپنی کوشش سے یا اللہ کریم اپنی کاوش سے ہم جانتے ہیں کہ یہ حقیر ہے تیری شان کے لائق نہیں یا اللہ کریم جو کچھ تھا ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا تو کرم فرما اس کو اپنی شان کے لائق قبول بھی فرما اور اپنی شایان شان ہمیں اجر عظیم اور ثواب دارین بھی عطا فرما یا اللہ کریم اس کا جملہ ثواب اور جو بالخصوص تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی تلاوت ہوئی اس کا ثواب سلام پڑھا گیا یا اللہ کریم اس کے علاوہ یہ جتنا ثواب میرے بالخبا سورہ ملک شریف ہے سورہ اخلاص شریف ہے استغفار ہے درود شریف ہے سبحان اللہ وبحمدہ ہے اور یا اللہ کریم بے شمار یہاں پر کلمہ کلام ذکر و اذکار لکھا ہوا ہے اس کا جملہ ثواب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں قبول فرما آمین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے تمام چاہنے والوں کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے مسلمین مسلمات مومنین مومنات جتنے آئے چلے گئے تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص یا اللہ کریم اگر آج یہ یکم محرم الحرام ہے تو آج قبی روایات کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے یا اللہ کریم ان کی روح مبارک کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما ان کے روحانی فیوز و برکات سے مالا مال فرما اور بالخصوص یا اللہ کریم یہ نیا سال ہے محرم الحرام ہے اس کو تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے نسبت ہے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے یا اللہ کریم سب کے روحانی فیوز و برکات ہم سب کو آمین آمین یہ ثواب سب کی ارواح مقدسات کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما ان کے وسیلے سے جملہ صالحین جملہ مسلمین مسلمات مومنین مومنات بالخصوص صوبیدار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرما ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما ان کو مقام علیین عطا فرما ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور آپ کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما یا اللہ کریم اس محفل پاک کی تمام تر برکت رحمت ہم سب کو شامل حال فرما بالخصوص جو حدیث پاک تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہم پڑھتے ہیں ہم سنتے ہیں یا اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما آپ کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما آپ کی محبت میں ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب